ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد صبح تک پاؤں کی انگلیوں کے سہارے کھڑے رہے اور آپ کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ خادم یہ حالت دیکھ رہا تھا، بڑا حیران و پریشان ہوا۔ صبح کو آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا حال تھا، اس میں سے کچھ اس خاکسار کو بھی حصہ عطا فرمائیں۔ فرمایا پہلا قدم جو میں نے اٹھایا تو عرش پر پہنچا۔ اس کو بھوکے بھیڑیے کی طرح خالی پیٹ میں نے کہا، اے عرش، تیرا پتہ تو الرحمن علی العرش استویٰ ملتا ہے، سنا ہے؟ عرش نے کہا کہ ہم بھی تمہارے دل کا نشان دیتے ہیں۔ انا عند المنکسرات میں متواضع منکسر القلب دو شخصوں کے پاس ہوں۔ آسمان والے زمین والوں سے طلب کرتے ہیں، زاہد خراباتی سے اور خراباتی زاہد سے، بوڑھے جوانوں سے اور جو جوان بوڑھوں سے دریافت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مقام قرب پر پہنچا تو حکم ہوا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا میری خواہش نہیں بجز اس کے کہ تجھ کو حاصل کر لوں۔ جواب ملا، جب تک کہ بایزید کا وجود ذرہ بھر بھی درمیان میں آئے یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ اپنے نفس کو چھوڑو اور آؤ۔ میں نے کہا کہ بغیر کوئی کلمہ کہے نہ جاؤں گا۔ فرمایا کہو کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ تمام مخلوق پر رحم کر۔ حکم ہوا غور سے دیکھو۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کسی مخلوق کو بغیر شفیع کے نہ پایا اور ذات باری تعالیٰ کو اپنے آپ سے ان پر زیادہ مہربان پایا۔ چنانچہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ابلیس پر بھی رحم فرما۔ فرمایا تو گستاخی کرتا ہے، خاموش ہو جا، وہ آگ سے ہے، آگ کے لیے آگ درکار ہے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ اپنے آپ کو آگ کے قابل بنانے کی طرف توجہ نہ کرے کہ تو اس آگ کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ شخص ہے جو کوشش کی تلوار سے اپنی تمام مرادوں کو قتل کر دے اور تمام خواہشات کو محبت خداوندی میں تباہ و برباد کر دے اور مولا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور ہر اس بات کی تمنا کرے جس کا حق تعالیٰ شاہد ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ریاضت و مجاہدے کے لیے جگہ جگہ پھرا اور کمال حاصل کیا اور تمام مال و زر خدا کی راہ میں لٹا کر نفس سے کہا کہ اب میں مفلس ہوں، کسی چیز کی بھی مجھ سے خواہش نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو نفس نے کہا کہ اب مجھے ایک ٹکڑا روٹی اور مچھلی کھلا دو، پھر میں مکہ معظمہ تک آپ سے کوئی چیز طلب نہ کروں گا۔ آپ نے ایک گاڑی میں ایک اونٹ جٹا دیکھ کر گاڑی والے سے پوچھا کہ ایک دن کے لیے اسے کتنے درہم دو گے؟ اس نے کہا 2 درہم۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کھول دو اور شام تک مجھے گاڑی میں جوت دو۔ آپ صبح سے شام تک گاڑی میں جتے رہے۔ شام کو 1 درہم حاصل ہوا جس سے آپ نے روٹی اور مچھلی خرید کر اپنے نفس کے سامنے رکھی اور کہا کہ یاد رکھ، اگر تو پھر ایسی آرزو کرے گا تو سارا دن بیلوں کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ مکہ معظمہ پہنچے، مشائخ سے ملاقات کر کے فیض حاصل کیا اور کبھی دیوار سے پشت نہیں لگائی، نہ کبھی پاؤں پھیلائے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جو گناہ شہوت کی وجہ سے ہوگا اسے بخشش کی امید رکھنی چاہیے، اور جو گناہ غرور و تکبر کے باعث ہوگا اس کی کوئی امید نہیں کہ بخشا جائے یا نہ بخشا جائے۔ حضور غوث الثقلین نے فرمایا کہ مخلوق کی 3 اقسام ہیں، پہلی قسم عامی، دوسری قسم خاص، تیسری قسم خاص الخاص۔ عامی وہ مسلمان ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر عمل پیرا رہے، کسی کو لازم پکڑے اور اس سے دور نہ ہو۔ جب یہ اس کے حق میں تمام ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ظاہراً و باطناً عمل کرنے لگتا ہے تو اس کا قلب ایسا منور ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ہر شے کو دیکھنے لگتا ہے۔ جب وہ کوئی شے شریعت کے ہاتھ سے لیتا ہے تو اپنے قلب سے فتویٰ چاہتا ہے اور الہام الہی طلب کرتا ہے، اس واسطے کہ الہام الہی ہر شے میں عام ہے۔ الغرض وہ قلب سے فتویٰ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے الہام کا منتظر رہتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اس کی معیشت تیار کرنے والی دکان میں ہے، دینے والا دے رہا ہے، سب اس کی ملکیت اور اس کے قبضے کا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد وہ رجوع کرتا ہے اور اپنے نور قلبی سے فتویٰ چاہتا ہے، اور اس معاملے میں حکم قلب کا منتظر رہتا ہے، اور اس مرتبے کا حصول جب ہوتا ہے جبکہ وہ عمل بالشرح سے فارغ ہونے والے اور اس کی قوت ایمانی اور قوت توحیدی قوی ہو جائے اور اس کا قلب دنیا اور مخلوق سے علیحدہ ہو جائے، ان کے جنگلوں اور دریاؤں کو عبور کرے، پھر اس حصول کے بعد اس کی صبح نمودار ہوتی ہے۔ نور ایمان اور نور قرب حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور نور عمل اور نور بصر اور نور اطمینان و آہستگی سے اسے مل جاتا ہے۔ تمام امور حقوق شرع ادا کرنے اور اس کی پیروی کی برکت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ورع کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ورع کے معنی ترک دنیا کے ہیں، اور دنیا نفس ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو دوست رکھتا ہے وہ خدا کے دشمن کو دوست رکھتا ہے، اور نفس خدا کی طرف سفر کرنا کار دارد ہے، اور نفس ہر حال میں 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یہ کافر ہے یا منافق ہے یا ریاکار ہے۔ نفس کی شرارتیں بہت سی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ فرعون کو خدائی کے دعوے پر آمادہ کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ میں سخت قحط پڑا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ اس حالت میں حضرت شفیق بلخی نے ایک غلام کو خوش و خرم پھرتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون سی خوشی کا وقت ہے؟ کیا تو مخلوق کو بھوکوں مرتے نہیں دیکھتا؟ غلام نے کہا، مجھے کیا فکر، میرا آقا امیر آدمی ہے اور غلے کے سینکڑوں انبار اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ سن کر آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی اور کہا، الہی، ایک غلام ایک محتاج آقا پر اس قدر ناز کرتا ہے تو تیری ذات بابرکات پر جس قدر بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ اسی وقت دنیاوی شغل کو ترک کر دیا اور توبہ کر کے توکل کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اکثر فرمایا کرتے کہ میں ایک غلام کا شاگرد ہوں۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے سفر کی تیاری کی اور روانگی کے وقت آپ سے وصیت طلب کی۔ آپ نے مرید سے فرمایا کہ دوران سفر 3 باتوں کی طرف دھیان رکھنا۔ اول یہ کہ اگر تجھ کو کسی بد اخلاق سے واسطہ پڑے تو اس کی بدخلقی کو اپنی خوش خلقی سے تبدیل کر دینا۔ دوئم یہ کہ اگر تجھ پر کوئی احسان کرے تو اول خدا کا شکر ادا کرنا اور پھر محسن کا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے دل کو تجھ پر مہربان کیا ہے۔ سوئم یہ کہ اگر تجھ کو کوئی مصیبت پیش آ جائے تو فوراً اپنی عاجزی کا اقرار کرنا اور فریاد کرنا کہ میں اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا۔